بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ عزیزان محترم، دین اسلام اور معرفت امام پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس وقت سرکشی کی وجہ سے انکار کیا جب ان کے پاس دلیل آ چکی تھی، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ نگران رسالت کا اللہ کے نزدیک نشانیاں کیا ہیں۔ نگران رسالت وہی ہو سکتا ہے، نگران دین وہی ہو سکتا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو۔ اور میں انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ان الفاظوں کو آپ محفوظ رکھیں، کیونکہ شب 9 کو میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے 3 آیتیں میں پڑھ کر پھر آج کی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ سورۃ صف میں ارشاد ہو رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں۔ ارادہ کرتے ہیں، کچھ ضرور ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز میں ایسے کرنے نہیں دوں گا جب تک میں اپنے نور کو کمال تک نہ پہنچاؤں۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، لیکن اللہ اس نور کو کامل تمام کرتا رہے گا، اور چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تمام مفسرین نے یہاں نور سے مراد دین لی، کہ یہ حالانکہ اللہ کا نور جو ہم نے، یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، حالانکہ اللہ جو ہے یہ استعارے کے طور پر ہے۔ اللہ کا نور اگر ہو تو وہ دیکھنے میں آئے، اور جو دیکھنے میں آتا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے دین کو نور کہا ہے کہ یہ دین میرا ہے جو نور ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کافر مشرک، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کریں، لیکن میں نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، جب تک اس کو کامل نہیں کروں گا، جب تک اس کو کامل نہیں کروں گا تب تک یہ دین رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بس ایک بات یہاں سے ظاہر ہوئی کہ جو نور کا انکاری ہے اللہ کے نظر میں کافر ہے۔ جو بھی نور کا انکاری ہے، جو بھی نور کا انکاری ہے، جو بھی نور کا انکار کرے، سمجھنا کہ وہ کافر ہے۔ اب آئیے دوسری آیت بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس آیت پر روشنی ڈالوں کہ اللہ نے فرمایا یریدون
लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफ़िरून। अल्लाह अपने नूर को कामिल करेगा, मुकम्मिल करेगा, और चाहे ये बात काफिरों को नागवार क्यों न गुजरे। बस जहां से ये आयत खत्म हुई सूरत सफ की, वहां से दूसरी आयत शुरू हुई। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा। अब देखो मैंने क्या, कुरान कहते ही उसे हैं जिसमें फसाहत और बलागत हो, और अल्लाह के कलाम की सबसे बड़ी फसाहत और बलागत ये है कि अल्लाह एक आयत का जवाब दूसरी में देता, ताकि इंसान समझे आखिरकार अल्लाह का कलाम है। तो पूरे कुरान को आप देखेंगे कि अल्लाह ने एक आयत का जवाब दूसरी आयत में दिया है, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत में की है। अल्लाह ने पहले बताया कि यह दीन नूर है, और काफिर कहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस दीन को ख़त्म करें, लेकिन मैं अल्लाह इस दीन को तमाम करके रहूँगा, चाहे ये बात काफिरों को नागवार क्यों न गुजरे। ये कहकर अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। देखो कुफ्र शिर्क के कितना करीब है। मैं नहीं समझा सका, लेकिन पहले फिर इस आयत का तर्जुमा करता हूं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा हिदायत और दीने हक के साथ, रसूल को भेजा। यानी मैं समझा नहीं सका, फिर चलते हैं उसी आयत की तरफ। अल्लाह ने क्या फरमाया कि काफिर मुशरिकों का इरादा ये है कि हम इसे दीने नूर को ख़त्म करें, लेकिन मैं इस दीन को तमाम करूँगा, कामिल करूँगा, चाहे ये बात काफिरों को नागवार क्यों न गुजरे। अगर ये आयत यहाँ तक हो जाती तो इंसान समझ नहीं सकता कि ये कौन करेगा दीन को कामिल, क्या अल्लाह आएगा। तो इसीलिए अल्लाह ने पहली आयत का जवाब दूसरी आयत में दिया कि दीन मैं नहीं आऊँगा, मैंने से दीन के हिफाजत के लिए रसूल को भेजा है, मैंने से दीन के हिफाजत के लिए रसूल को भेजा है, मौलवियों को नहीं, मौलवियों को नहीं मैंने भेजा है, मैंने रसूल को भेजा है, मैंने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? हक के साथ, दीन हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब हो जाए, तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। यहां से गुफ्तगू शुरू करूंगा आज। ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। वलो करहल मुशरिकून, चाहे ये बात मुशरिकीन को नागवार क्यों न गुजरे। पहले अल्लाह ने काफिर कहा, फिर मुशरिक कहा। अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम अगर कोई काफिर है तो उसमें पहले शिर्क होगा, ये न समझना, क्योंकि कुफ्र और शिर्क साथ साथ चलता है। कुफ्र और शिर्क जो है ये साथ साथ चलता है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से पूछता हूँ कि अल्लाह ने दावा तो इतनी बड़ी कर दी कि मैंने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ। क्यों भेजा? कि ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। 1400 बरस गुजर गए, अभी तक गालिब नहीं हुआ। अरे गैर मुस्लिम मैं जाता हूँ ना, अभी भी मेरा फौरन प्रोग्राम है इस अशरे के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में, तो यूरोप में, जर्मनी में जब मैं जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं
کہ اللہ نے جو اتنی دعویٰ بڑی کر دی، 1400 برس گزر گئے ہیں، یہ ابھی دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، تو کیا جواب ہے مسلمانوں کے پاس؟ آیت موجود ہے، اطلاق نہیں ہوا، آیت موجود ہے، اطلاق نہیں ہوا، تو اگر اللہ پر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہاں کوئی دین کا وارث موجود ہے، دین کا وارث موجود ہے۔ اور یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی کہ دین کو اللہ نے نور کہا، اور سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھولتا ہوں تو وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ پتہ چلا دین اسلام نور ہے، دین اسلام نور ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ دین بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، اور پھر واپس چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہوا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، انسان پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے نور ایمان کے ذریعے اس کو زندہ کیا۔ ایمان بھی نور، دین بھی نور، اسلام بھی نور۔ میرے مسلمان بھائی معاف کرنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کسی دیندار کو کہ تم گنہگار ہو، لیکن دین گنہگار نہیں، دین معصوم ہے۔ یہ میں نے پہلی راتوں میں عرض کیا تھا تاکہ ابھی میں آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تم کسی مومن کو کہہ سکتے ہو کہ تم میں یہ عیب ہے، لیکن ایمان میں عیب نہیں ہو سکتا۔ ارے تم کہہ سکتے ہو کسی مسلمان کو کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ آج تک صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یہ رسول کے الفاظ موجود ہیں کہ جب علی خندق میں آئے اور عمر بن عبدود کے مقابلے میں چلے تو سب سے پہلے رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہم نے نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابیوں نے پوچھا ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب علی دین بھی ہے، علی اسلام بھی ہے، علی دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اب جو علی کا دشمن بنے، ارے وہ علی کا دشمن نہیں، وہ دین کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، اسلام کا۔ مجھے سارے پڑھے لکھے حضرات آپ بیٹھے ہیں، پہلے مجھے دو مثال پیش کرنے دو قرآن سے، دو مثال قرآن سے پیش کروں گا، پھر آگے چلوں گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زیادہ میں زیادہ مواد آپ کو دوں گا دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب نوح نے دعا مانگی تھی، اور سورۃ نوح میں آج تک وہ دعا موجود ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اے میرے پروردگار اس زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔
کسی کافر کو جہاں جہاں بستا ہو، طیارہ جس جس گاؤں کا رہنے والا ہو. کتنا بڑا جملہ تھا کہ کہا طیارہ کہاں بھی ہو، کس بستی کا بھی رہنے والا ہو، کہاں بھی رہنے والا ہو، چاہے میرے گھر میں رہنے والا ہو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، میں نے کہہ دیا نعرہ حیدری. یہ جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا میرے دوستوں. طیارہ کا یہی معنی ہے کہ کہاں بھی ہو. یہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی ہو تو اس کو چھوڑ دیں، میرے گھر میں میرا بیٹا ہو تو اس کو چھوڑ دیں. یا اللہ کہاں بھی ہو، کہاں بھی ہو، کہاں بھی ہو تو اس کو نہ چھوڑنا، کہاں بھی ہو تو اس کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ اگر یہ زندہ رہے نا، یہ زندہ رہے نا تو جتنے تمہارے بندے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے. اور یا اللہ ابھی جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر ہوگا. ارے ہماری نظر تو دیوار کے پرلی طرف نہیں پڑتی، اور نوح کی نظر پشت در پشت، پشت در پشت قیامت تک چلی گئی، قیامت تک چلی گئی، قیامت تک چلی گئی. کہ یا اللہ اب جو ان کے پشتوں میں سے بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، سارے فاجر اور کافر پیدا ہوں گے. تو کسی کو نہ چھوڑ، کسی کو نہ چھوڑ، کسی کو نہ چھوڑ. معاف کرنا مخالف کس کے تھے؟ جناب نوح کی جو بیوی تھی جناب نوح کی مخالف نہ تھی، جناب نوح کے کشتی کی مخالف تھی. بیٹا کشتی کا مخالف تھا، اور اللہ کو بھی قرآن میں کہنا پڑا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابوں کو بچایا. اللہ نے فرمایا میرا نوح کے صحابوں سے کوئی واسطہ نہیں، میرا واسطہ ہے کشتی کے صحابوں کو. جناب نوح نے پہلے طیارہ فرما کر کہا تھا کہ چاہے میرے گھر میں کیوں نہ رہے، لیکن اگر کشتی کی مخالف ہے تو اس کو غرق کرنا. بس یہ ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو مسلمانوں کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں نہ ہو، اور اگر نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل، اور اگر ہے تو دعوت فکر ہے. کہ رسول کو بھی کہنا پڑا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جس نے علیحدگی اختیار کی وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا. اب اہل بیت کا کہیں دشمن ہو، چاہے رسول کے گھر میں کیوں نہ ہو، نوجوانوں آئی بات سمجھ میں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے دوستوں واقعی جناب نوح کی دعا صحیح تھی. پہلے تو کہتی ہے دنیا کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. ارے رسول کو علم غیب نہیں تھا، یہ جناب نوح کو علم غیب کیسے آ گیا؟ کہ پشتوں پر نگاہ کی. جناب نوح کو علم غیب ہے، رسول کو نہیں. یہ رسول کو ماننے کا طریقہ ہے. ارے شیعوں نے قصور کون سا کیا ہے؟ آج بھی میں نے سنا ہے، اور پھر میں
گورنمنٹ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور کہ بھائی دیکھو ہمارا انتظام کرو. ہم کسی کو ماتم اپنے سینے پر کرتے ہیں، ارے دل ان کا کیوں دکھتا ہے؟ روتے ہم ہیں، ان کے آنکھوں میں مرچیں کیوں پڑتی ہیں؟ تو گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمیں آزمائیں نہیں، آزمائیں نہیں، آزمائیں نہیں. یہ رونے والی قوم ہے، رونے والی قوم ہے. اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اس کو رونے دو. اگر جب تم نے ان کا رونا بند کیا تو پھر یہ سیاست میں آئیں گے اور پھر تمہاری خیر نہیں. تو اس قوم کو رونے دو تاکہ یہ روتے رہیں. جہاں یہ خوش رہتے ہیں، جہاں یہ خوش رہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ ہاں جناب نوح نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، سچ کہا تھا کہ یا اللہ یہ تمہیں نہیں مانتے اسی لیے بھی کوئی زمین پر نہ رہے. ہاں بھائی، جو اللہ کا، جو اپنے خالق کا منکر ہو اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو اپنے خالق کا منکر ہو اس کو کوئی حق نہیں زمین پر رہنے کا. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جناب نوح کے زمانے میں گناہ زیادہ تھے یا آج کے زمانے میں؟ ماننا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں جتنی تمام انبیاؤں کے امتوں میں برائیاں تھیں وہ ہم میں موجود ہیں. اور نوجوانوں معاف کرنا، میرا تو رات دن کا مشاہدہ ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، لیکن جب اللہ پر ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہزارہا اعتراض پیدا کرتا ہے. یہ کیسے اللہ، یہ کیسے اللہ؟ پتا چلا وہ بھی نام کا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو پھر اتنی برائیاں ہیں تو یہ دنیا کیوں رہ رہی ہے؟ پھر اس زمین کو نہ رہنا چاہیے؟ اتنی برائیاں ہیں تو پھر یہ زمین کیوں ہے؟ کیوں ہے زمین؟ یہ ماننا پڑے گا. اللہ جواب دے گا عبدالحکیم، ہاں ہاں میں اللہ عادل ہوں. جب کائنات کی برائیوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کائنات کی برائیوں کو اکٹھا کرتا ہوں، پھر وار سے دین کی فرمان برداری کو دیکھتا ہوں تو نافرمانی سے معصوم کی فرمان برداری زیادہ ہے. یہ اس معصوم کی وجہ سے دنیا باقی ہے، یہ وار سے دین کی وجہ سے دنیا باقی ہے. اور آئیے الصواعق المحرقہ کی طرف. مشہور حدیث ہے رسول کی، النجوم امان لأہل السماء فاذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء. ستارے آسمان کے لیے امان ہیں. جب ستارے چلے جائیں گے تو نہ زمین رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ آسمان والے رہیں گے. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. اور میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہیں، زمین والوں کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. اور جب میرے اہل بیت چلے گئے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اگر یہ حدیث ہے متفق علیہ صواعق المحرقہ میں، پھر سنو کیونکہ میں سمجھا نہیں سکا ہوں اسی لیے آپ خاموش رہے. کیا رسول نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. یہ میرے اہل بیت جو ہیں یہ زمین کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. اور جب اہل بیت چلے گئے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اب بتاؤ اہل بیت کون ہیں؟ معافی مانگ کر آپ سے، اگر اہل بیت میں صحابی شامل ہیں تو آج صحابی دکھاؤ. اہل بیت میں رسول کی بیویاں ہیں تو ایک بیوی دکھاؤ.
جب نہ صحابی موجود ہیں نہ رسول کی بیویاں موجود ہیں تو پھر زمین کیوں ہے، زمین والے کیوں ہیں؟